آج ہم ایک ایسی قانونی جنگ کی بات کرنے والے ہیں جسے لڑتے لڑتے 20 سال گزر گئے۔ یہ صرف ایک کیس نہیں بلکہ انصاف کے لیے ایک طویل اور پیچیدہ جدوجہد کی داستان ہے۔ اچھا، ایک بہت ہی بنیادی سوال سے بات شروع کرتے ہیں۔ سوچیں، اگر کسی کو غلط طور پر نوکری سے نکال دیا جائے تو اس کا کیا حق بنتا ہے؟ اسے کیا معاوضہ ملنا چاہیے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پورے کیس کے مرکز میں ہے۔ تو آئیے اس کیس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے محمد اسد اللہ صدیقی کی، اور یہ ٹائم لائن ان کے 20 سالہ جدوجہد کا خلاصہ ہے۔ 2003 میں انہیں نوکری سے نکالا گیا، پھر 2014 میں بحال کیا گیا، مگر مراعات کی درخواست پہلے 16 میں پھر 18 میں مسترد ہوئیں، اور آخرکار 2023 میں جا کر عدالت نے حتمی فیصلہ دیا۔ واقعی ایک لمبا سفر تھا یہ۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے 10 نومبر 2003 سے۔ اس دن سول جج محمد اسد اللہ صدیقی کو ان کی ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس نے اس پوری قانونی جنگ کا آغاز کیا۔ پھر ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ پورے 11 سال بعد 16 مئی 2014 کو انہیں پہلی بڑی کامیابی ملی۔ ایک ٹریبیونل نے فیصلہ دیا کہ ان کی برطرفی دراصل غلط تھی اور انہیں فوری طور پر بحال کرنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، تو جج صاحب کی نوکری تو بحال ہو گئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان 11 سالوں کا کیا جنہوں نے نوکری کے بغیر گزارے؟ ان کی تنخواہ، ان کی مراعات کا کیا ہوگا؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اس کیس کا اصل اور سب سے پیچیدہ حصہ شروع ہوتا ہے۔ تو بحالی کے فوراً بعد انہوں نے اپنی پچھلی مراعات کے لیے ایک درخواست دائر کی، اور یہاں ایک بہت اہم بات ہے، انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ ایک حلف نامہ بھی جمع کروایا جس میں صاف صاف بتایا کہ نوکری سے باہر رہتے ہوئے انہوں نے وکالت کر کے کتنی رقم کمائی تھی۔ لیکن یہاں آ کر معاملہ اٹک گیا۔ 20 اپریل 2016 کو ان کی درخواست مسترد کر دی گئی، اور وجہ کیا بتائی گئی؟ وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ بطور وکیل بامعاوضہ ملازمت کر رہے تھے، اس لیے وہ ان مراعات کے حقدار نہیں، اور بس یہی وہ دلیل تھی جس پر آگے ساری قانونی جنگ لڑی گئی۔ اب اتھارٹی نے یہ فیصلہ ہوا میں نہیں کیا۔ ان کی دلیل ایک بہت پرانے قانونی اصول پر مبنی تھی۔ یہ 1970 کے ایک سپریم کورٹ کیس کا حوالہ ہے جس میں کہا گیا تھا کہ کسی شخص کو دوہرا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، مطلب آپ ایک ہی وقت میں 2 جگہ سے پیسے نہیں لے سکتے۔ اسی کو قانون کی زبان میں سیٹ آف کا اصول کہتے ہیں۔ اب یہ اصول ہے کیا؟ بہت سادہ سا ہے۔ اس کا مقصد کسی کو سزا دینا نہیں بلکہ انصاف کرنا ہے۔ ایک طرف یہ یقینی بنانا ہے کہ ملازم کی معاشی حالت ویسی ہی ہو جائے جیسی نوکری پر رہتے ہوئے ہوتی، اور دوسری طرف اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ اسے دوہرا فائدہ نہ ہو، یعنی اسے پوری پچھلی تنخواہ بھی ملے اور جو اس نے باہر سے کمایا وہ بھی۔ پھر جب 2018 میں معاملہ اپیل کورٹ پہنچا تو عدالت نے اس سیٹ آف کے اصول کو بالکل درست مانا، لیکن عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس اصول کا مطلب درخواست کو سیدھا سیدھا مسترد کرنا نہیں ہے، بلکہ اتھارٹی کو چاہیے تھا کہ وہ حساب لگائے، دیکھے کہ کل تنخواہ کتنی بنتی ہے، اس میں سے جج صاحب کی کمائی کو مائنس کرے اور جو رقم بچے وہ ادا کر دے۔ تو عدالت کے حکم پر کیس واپس اتھارٹی کے پاس بھیجا گیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ حیرانگی طور پر 31 مئی 2018 کو درخواست پھر سے مسترد کر دی گئی، دوبارہ۔ مطلب معاملہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں واپس آ گیا۔ اچھا، یہاں 1 منٹ رک کر یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کی نظر میں یہ واپسی مراعات یا بیک بینیفٹس آخر ہیں کیا؟ 2023 کے حتمی فیصلے میں بلیکس لاء ڈکشنری کا حوالہ دیا گیا ہے جو کہتی ہے کہ یہ وہ تنخواہ ہے جو ملازم کو ملنی چاہیے تھی لیکن آجر کے غیر قانونی حرکت کی وجہ سے نہیں ملی، اور اس کا مقصد صرف ایک ہے، ملازم کے نقصان کی تلافی کرنا۔ اور اس معاملے پر پاکستان کی سپریم کورٹ کا موقف بھی بالکل واضح ہے۔ سیدھا سا اصول ہے، اگر کسی ملازم کو غلط طور پر نکالا گیا ہے تو اسے واپسی مراعات دینا معمول کی بات ہے۔ ہاں، اس سے انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ایک استثناء ہے، اور اس کے لیے آپ کو ٹھوس ثبوت دینا ہوگا، جیسے کہ یہ ثابت کرنا کہ ملازم کہیں اور بہت اچھا کما رہا تھا۔ تو پھر اصل غلطی کیا تھی؟ اتھارٹی سے چوک کہاں ہوئی؟ سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اتھارٹی نے صرف اس حقیقت پر توجہ دی کہ وہ ملازمت کر رہے تھے، انہوں نے کبھی تفصیلات میں جانے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اس ٹیبل سے دونوں طریقوں کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، اتھارٹی کا طریقہ کار کیا تھا؟
انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ ملازمت کی جا رہی ہے اور دعویٰ مسترد کر دیا۔ انہوں نے اس بات پر توجہ دی کہ وہ کتنے عرصے تک ملازم رہے اور ساری مراعات دینے سے انکار کر دیا، جبکہ عدالت کا مطلوبہ طریقہ کار کیا تھا کہ ایک مکمل انکوائری اور جانچ پڑتال کی جائے، یہ معلوم کیا جائے کہ مخصوص رقم کتنی کمائی گئی اور پھر فرق کا حساب لگا کر بقایا جات ادا کیے جائیں۔ فرق بالکل واضح ہے۔ اور آخرکار 20 سال بعد 20 جون 2023 کو عدالت نے اپنا حتمی حکم سنایا، اور اس بار کوئی ابہام نہیں تھا۔ عدالت نے اتھارٹی کو 3 بالکل واضح ہدایات دیں۔ اول، اس معاملے کی مکمل انکوائری کی جائے۔ دوم، یہ تعین کیا جائے کہ اپیل کنندہ نے اصل میں کتنی رقم کمائی، اور سوم، اس حساب سے واجب الادا واپسی مراعات کا حساب لگا کر انہیں ادا کیا جائے۔ 20 سال، اس عدد پر ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ برطرفی سے لے کر صرف ایک انکوائری کے حکم تک پہنچنے میں 20 سال لگ گئے۔ یہ صرف ایک ہندسہ نہیں، یہ اس پورے نظام کی سست روی اور ایک شخص کی دہائیوں پر محیط جدوجہد کی علامت ہے۔ تو اس پوری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ چند اہم نکات ہیں جو ہمیں اس کیس سے سیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلی بات، بحالی کا مطلب یہ ہے کہ ملازم کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جیسے اسے کبھی نوکری سے نکالا ہی نہیں گیا تھا۔ دوسری بات، پچھلی مراعات دینا قانون ہے، نہ دینا ایک استثناء ہے۔ تیسری بات، سیٹ آف کے اصول کا مقصد انصاف کرنا ہے، کسی کو سزا دینا نہیں۔ اور آخری اور سب سے اہم بات، انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک باقاعدہ انکوائری ضروری ہے، سرسری فیصلے نہیں۔ یہ کیس تو محمد اسد اللہ صدیقی کا تھا، لیکن یہ اپنے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جب انصاف ملنے میں اتنی تاخیر ہو جائے تو اس کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے؟ اور کیا تاخیر سے ملنے والے انصاف کو واقعی انصاف کہا جا سکتا ہے؟